کافی دیر دو انتظار دے ہوئے تھی لیکن صاحب ظاہر سفر بھی آئی کچھ پچھلی محفل دے تاخیر بھی تھی گئی ہے تو الحمدللہ دل دے اتھا گریاں دے نال مناظر آل سنت مجاہد ختم نبوت حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف رضوی صاحب کو عالم و سعادت مرحبا نال ہی حضرت کو خطاب دی دعوت آپ حضرات دے نعرے دی گونجاں دا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف رضوی صاحب ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا الابنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پڑھ لو میرا بوے دیو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور اے لفظ آپ نے پڑھنے آج بھی ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرتی مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرتی سنی زندہ ہے آقا کی عزت پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ
صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض صاحب انہاں دے اس محلے وچ رہنے والے غیور سنی احباب نے، مسجد دی انتظامیہ نے و اہلیان محلہ نے اپنی محبت و اپنے پیار و یؤمنون بہی، اپنے ایمان دا، اپنے عقیدے دا، اپنے اعتقاد دا، اپنے نظریے دا اظہار کرن دے واسطے اور امت مسلمہ دی اصلاح دے واسطے، اصلاح معاشرہ دے حوالے نال آج اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بتحفظ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم و عرص غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا پاکیزہ انہا سچیاں تے سچیاں نسبتاں دے نال اہل محلہ نے ماشاءاللہ اپنے امام و خطیب مولانا قاری محمد فیاض صاحب دی سرپرستی دے اندر اور پیر طریقت اسیر ناموس رسالت مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا پیر سید عطا اللہ شاہ سے بخاری زیب آستانہ عالیہ رکن عباس شریف رہنما طریق لبیک پاکستان آپ دی صدارت دے اندر عدنان علی صاحبزادہ والا شان پروردہ غوث ولایت پیر طریقت پیر سید فیض محی الدین شاہ صاحب گیلانی زیب آستانہ عالیہ رکن عباس شریف آپ بھی ماشاءاللہ تشریف فرماسن اور حضرت علامہ مولانا فاضل جلیل قاری محمد شبیر آوان صاحب آپ بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائن اور صداقت رضوی صاحب جتنے بھی علماء کرام آپ حضرات مختلف شعبہ ہائے زندگی نات تعلق رکھنا دے تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ برکتہ عطا فرمائے کیونکہ الحمدللہ سب سنیاں ساڑھی جماعت دا نام آل سنت و جماعت تاریخ لبیک پاکستان یہ ساڑھی مذہبی ساڑھے سیاسی ساڑھے حقوق دی علمدار ختم نبوت دے پہرے دار صحابہ تے اہل بیت دے نوکران تے دین دا چھوٹی دارہ کرنے آلے دی تحریک دے ایک نام آل سنت و جماعت دی مشترکہ طور تے اے ترجمان اے علمدار تحریک ہے اسیہ سنیاں الحمدللہ ساڑھے مذہب دے وچ ساڑھے عقیدے دے وچ کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ انبیاء دا ذکر جیڑا ہے یہ عبادت ہے اور اولیاء اللہ دا ذکر جیڑا ہے یہ گناہ مندہ کفارہ ہے یعنی مطلب ہے وہ ان لفظہ دا جو عربی لفظ پڑھیں کہ انبیاء دے جیڑے لوگ ذکر کریں دن حضور دے غلام انبیاء دا تذکرہ انبیاء دے علم دا بیان سیرت دا بیان صورت دا کمال و جمال دا بیان یہ بدت بھی نہیں شرک بھی نہیں یہ رسم تے رواج بھی نہیں بلکہ عین عبادت ہے اور انبیاء دے ذکر پاک دے نال نال ذکر الصالحین اللہ دے جیڑے نیک بندن جنہیں شاہ رکن عالم ہو گئے بہودی زکریہ ملتانی ہو گئے حضور غزالی زمان ہو گئے میرے علی بابا ہو گیا خادم حسین صاحب رضوی ہو گئے غازی نمدی جتنے بھی اللہ دے نیک صالحین بندن انہاں دا ذکر کریے تے بندے دے عقیدے چو بدت دی بو نہیں بلکہ انہاں دا ذکر گناہ مندہ کفارہ بندہ یقیناً آپ سارے محبت والے ہو کہ اللہ پیر صاحب دی صدارت علماء دی سرپرستی چ بیٹھے ہو جدو دیگر انبیاء دا ذکر عبادت صالحین دا ذکر گناہ مندہ کفارہ ہے تو یقیناً پھر امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے جو ذکر خیر ہے اے بات درجہ اولا یعنی وہ تے ذکر عبادت ہو گیا تو پھر یہ کہنا کہ یہ ساری عبادتاں دی شان ہے کیوں اس واسطے
پیارے نبی کریم دا وہ ذکر پاک ہے جس کو اللہ نے اپنا ذکر بنایا. فرما جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ نے آپ دے ذکر نو اپنا ذکر بنا لے ہے. جیڑا آپ دا ذکر کرے گا حقیقت دے وچ وہ اپنے اللہ تعالیٰ دا ہی ذکر کر رہے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حق اللہ خبردار کہ دلوں دا اطمینان اللہ دا ذکر ہے. تو نبی علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا کہ حبیب میں نے آپ دے ذکر نو اپنا ذکر بنا لیا. تو یقیناً جیڑا پیارے کریم آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت علیہ السلام دا ذکر خیر کرے گا، ایک کہ اللہ تعالیٰ دی اطاعت بھی ہو جائے گی. کیوں؟ جس طرح نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ دی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیتا ہے نماز پڑھن دا. جس کام دا اللہ نے حکم دیتا ہے وہ کام کرنا، یا وہ عمل جس دا اللہ نے حکم بھی دیتا ہے اور اللہ نے خود وہ عمل کیتا بھی ہے اپنی شان دے مطابق، وہ عمل خود فرمایا بھی ہے. یقیناً یہ دوری اللہ تعالیٰ دی اطاعت ہے. قاری صاحب بچے اللہ لاڑا نے منع کر کے دوری اللہ تعالیٰ دی اطاعت ہے. ایک تے اللہ دا حکم ہے، ایک اللہ تعالیٰ دا اے فعل ہے. نماز اللہ تعالیٰ دا حکم ہے لیکن اللہ خود نماز تو پاک سن واقعہ واقیم الصلاح تا نماز دی حفاظت کرو، نماز قائم کرو، پڑھ کے اس پہ پیرا دیو. زکوٰۃ دا حکم دیتا ہے، حج دا حکم دیتا ہے، روزے رکھن دا. لیکن یہ وہ کام نہیں جڑے اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو حکم دیتا ہے لیکن خود نہیں کردا. خود نہ نماز بھی نہیں پڑھتا، حج بھی نہیں کرتا. نماز تو پاک ہے، حج تو زکوٰۃ تو. لیکن دو چار گلاں ایویں دیاں جنہ دا اللہ نے سن حکم بھی دیتا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے وہ عمل اپنی شان دے مطابق کر کے دسیا بھی ہے. انہاں وچ ایک نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا، سلام پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ خود کرنا بھی ہے، سانو یہ کام کرن دا حکم بھی دیتا ہے. یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. پہلے اپنے عمل دا ذکر فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تے اللہ دے فرشتے، یعنی یہ عمل ہے پیارے آقا دی ذات تے درود پڑھنا، سلام پڑھنا. یہ اللہ دا حکم بھی ہے اور اللہ دا فعل بھی ہے. حکم انہوں کہنے جو کچھ رب نے فرمایا، فعل ایک جو کچھ ساتھ اللہ نے کیتا ہے. یہ وہ عمل ہے جس دا حکم بھی رب دے رہے ہیں، اللہ خود عمل فرما بھی رہے ہیں. اسی طرح میلاد مصطفیٰ سرکار مدینہ علیہ السلام دی آمد دا ذکر کرنا، آمد رسول دے نال نال عزت رسول، شان رسول، مقام رسول، علم رسول، سیرت رسول و صورت رسول علیہ السلام دا تذکرہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ دا حکم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود عمل فرمایا بھی ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام دے میلاد شریف دا بیان کرنا، آپ دی ولادت با سعادت دا تذکرہ کرنا اور آپ دی ختم نبوت دا بیان کرنا. کوئی ایک نواں کام نہیں، یہ اطیع اللہ بھی ہے اور اطیع الرسول بھی ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حکم فرمایا، حکمن رب دے آرڈر جنہیں واقعی الصلاۃ دا حکم ہے، ایویں وتوزروا وتوقروا دا حکم ہے. لیکن تھوڑا جہا فرق ہے، نماز سارے پڑھن گے. اللہ جان دیا جن نے میرے نبی پاک نو اپنے ورگا آخنا ہے، نماز انہیں بھی پڑھنی ہے. جنہیں نبی پاک نے علم دا انکار کرنا ہے، نماز انہیں بھی پڑھنی ہے. اس واسطے اللہ نے نماز پڑھن تو پہلے ایمان دی قید نہیں لائی. اجنی فرماتے لے تؤمنوا باللہ ورسولہ واقیموا الصلاۃ. اللہ نے منو، اللہ دے رسول نے منو تے ہن نماز پڑھو. لے تؤمنوا باللہ، ہاں جی درباری نعت خان غلام مصطفیٰ صاحب، لے تؤمنوا باللہ ورسولہ وآتوا الزکاۃ. لے تؤمنوا باللہ ورسولہ واتموا الحج. لے تؤمنوا باللہ ورسولہ وآسیاء فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. اللہ تعالیٰ نے کسی حکم تو پہلے یہ قید نہیں لائی کہ پہلے اللہ نے بھی منو، اللہ دے رسول نے منو تو پھر ایک کام کرو. لیکن جدو گل آئی نا عظمت رسول دا چچا کرن دی،
عظمت رسول نو اجاگر کرن دی تے ناموسی رسالت تے پہرا دین دی اللہ نے پہلے قائد لائیے پہلے اللہ نے بھی منو تے اللہ دے رسول نو بھی منو پتہ چلے آ کہ عظمت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ دی اہمیت اور نبی دی عزت پیرا دین دی جیڑی اہمیت ہے یہ ہر نمازی سمجھ نہیں آئے گی ہر حاجی سمجھ نہیں آئے گی اے دو گلہ سمجھن واسطے بندے دے سینے دے وچ او دل چاہیے جیڑا دل مومن دا دل ہوتا ہے اس واسطے اللہ جیڑا بندہ کہندے ہے نا سانو میلاد سمجھ نہیں آندا سانو حضور دی عظمت سمجھ نہیں آندی سانو ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ لے کہ دے پلے ایمان دی رتی کوئی نہیں اس واسطے اے دو گلہ سمجھن لئی ایک عظمت رسول دا چرچا کرن واسطے کہ عظمت رسول دا چرچا سنن واسطے تے ناموسی رسالت تے پیرا دین واسطے بندے دا مومن ہونا ضروری ہے سمجھ لے جڑے نہ دو گلہ تا اعتراض کرے ایک نبی دی عزت دے ہوتے ایک حضور دے ملاد دے او دی ایمان دی کمزوری ہے او دے سینے جڑا دل ہے نا وہ مومن والا دل نہیں اللہ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرمیندے کہ بندے دا او دل چاہیے جس تے دل واسطے فرما کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معبود رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا یعنی سر دے وچ عقل تے شعور ہوئے کہ بندے دے سینے جو دل ہوئے زندہ آباد زندہ آباد ہر بندہ اے نہ نعرے لا سکتے کہ ہر بندہ اے نہ نعرے دا اے نعرہ لان واسطے اس نعرے دا جواب دین واسطے بندے دا مومن ہونا ضروری ہے اس واسطے سارے قائد محترم قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین طبرازوی والنقشبندی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائندے سن کہ یہ کوئی دستن دی لوڑ کہ میں بڑا بڑا عاشق رسول ہاں میں بڑا بڑا مومن ہاں ہر بندہ اپنی عادت تو پہچانے جاندہ ہے جیڑا بندہ عزت رسول دا پہلے دار ہے نا وہ سمجھ لوے کہ وہ دیتا رب دا کرم ہے مدینے آلے دا کرم ہے وہ دی ماں نیک ہے وہ دا باپ ایک ہے یہ سمجھ لئی ان گلن دی ضرورت ہے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت دوبارہ عرض کر رہے ہیں پہلے میلاد شریف تو آغاز کرنے ہیں اے میلاد شریف دا مطلب ہی اکٹھے کر کا مخلوق نو نقشبندی حق اللہ لوگوں نو اکٹھے کر کے عظمت رسول دا چرچا کرنا دسنا یار اللہ نے او پیارا بطریہ لیٹ آیا پیسے لے رشوت دین لگا چمن لئی تاجدار ختم نبوت دوبارہ عرض کر رہے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ یہ لفظ نے ترے محفل میلاد مصطفیٰ محفل میلاد النبی انہا تنہ لفظاں دا معنی تے مفہوم اے بنے گا کہ آل اسلام نو جمع کر کے آل ایمان نو جمع کر کے انہاں دے سامنے حضور دی آمد دا ذکر کرنا آمد رسول دے نال نال عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ علم مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ صورت مصطفیٰ معجزات مصطفیٰ کمالات بولو تو صحیح کہ زمان یاد رکھو یہ میلاد دا جلسہ ہے یہ پھوڑی نہیں یہ کل خانی دا پروگرام ہے ساتھ چلی سوا نہیں یہ حضور دی عظمت دا چرچا کرنے لے جلسہ ہے اگر صرف محفل میلاد ہویا تو میں اتنا زور نہیں سی لانا کیونکہ فَلْيَفْرَحُوا دا معنی اور ہے وَتُوَزِّرُوا دا معنی اور ہے فَلْيَفْرَحُوا دا معنی چاچے اور نے گھرے دے اپنے جین بٹھا لیا اپنے گھر کو دار ساگ پکا لیا اپنے گھر دے جین بیٹیاں بیٹیاں بٹھا کے آکھیا وہ ربیع الاول دا پیارا مہینہ یا مک گئے یا آ رہے تھے یا ہے ساڑھے نبی پاک تشریف لے آئے ان وعدن فَلْيَفْرَحُوا محبت دا اظہار خوشی دا اظہار یہ جنہ جلسہ قاری محمد فیاض صاحب رکھی بیٹھے نا نمازیاں دے تامن نال آل محلہ دی محبت دے نال اے پیر صاحب دی صدارت وچ اے محفل فَلْيَفْرَحُوا نہیں ہے بل تُوَزِّرُوا ہے اس خوشی دا اظہار اور عظمت رسول دا چرچا اور اللہ نے
سانو نبی پاک دی عظمت دا چرچا کرن دا حکم دیتا ہے فَلْيَفْرَحُوا بھی فرمایا جڑا چوک چ نہیں کھلو سکدا جڑا چار لیٹر نہیں لا سکدا چار مولوی نہیں بلا سکدا جڑا دو دیگ نہیں کھڑکا سکدا وہ فَلْيَفْرَحُوا کر لوے جنوں رب نے طاقت دیتی ہے رب نے ہمت دیتی ہے جن دا عقیدہ ہے یار پورا سال نبی دا صدقہ کھا دے اگر 500 یا 1000 5000 اگر نبی دے نا تو میں دے دیا جے پورا سال جے صدقہ کھا دے جو دی عزت واسطے 1000 دے دیا تے گھاٹا تے نہیں نہ پینا یار گھاٹ تے سارا گھر قربان کر چھڑے بول دے سارا گھر نہیں سی کوئی جی ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 یار غار یار مزار خلیفہ بلا فصل افضل الخلق بعد الرسول سیدنا صدیق اکبر کون ابو بکر صدیق سونے عمر دا بھی امام ابو بکر علی دا امام بھی ابو بکر عثمان دا امام بھی 1,24,000 صحابہ دا امام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تو سارا گھر لٹا چھڑیا نا تو میرے آقا نے پوچھیا ابو بکر گھر والے واسطے کوئی شے چھڑی گئی ایک کو گل کیتی اب قیت لہم اللہ و رسول بس گھر والے واسطے اللہ تے اللہ دا رسول کافی ہے سارا کچھ لٹا چھڑیا تے پھر بھی عرض کر رہے ہیں آقا جو کچھ میں دیتا ہے اے بھی میرا نہیں سی تو میں اپنا بھی اپنا نہیں حال آنا و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ ابو بکر نہ اپنے مال دا مالک ہے نہ اپنی جان دا مالک ہے سونیا صدیق دا جڑا مال ہے وہ بھی آپ دے واسطے میں کیویں آقا بے نقش بندی بیٹھے 2-4 بجے کوئی سعیدی بیٹھا کوئی چشتی بیٹھا صحابہ تھے سارا کچھ وار کے بھی آکھیا سونیا ساڈا کچھ بھی نہیں ساڈا کچھ بھی نہیں کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے حضور نے گائے تھے صداقت رضوی ہاتھ نہیں چڑھا جنہیں بولنا نہیں کہیں ایسا امید رکھیے یار ابن ماجہ جب پہلی صفحہ 10 یار غار رو رہے ہیں یار رو کے عرض کر رہے ہیں دشبندی فبقا ابو بکر حضرت ابو حیرہ فرمین دن میں آپ حیران بھئی یار رونا لی گل تے کوئی نہیں کریم آقا نے اتنی گل کی تھی نا ابو بکر دا ماں ابو بکر دی صحبت نے دین نو بڑا فائدہ دیتا ہے اتنا اور کسی دے دین نے اسلام نو نفع نہیں دیتا یہ رونا لی تگال ہے کوئی نہ کہ آپ ایک نکرے بے کے رو رہے فبقا ابو بکر فقال یا رسول اللہ نالے رو رہے ہیں اور نالے یار نارے لا رہے ہیں کہ حضرت جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں پیارے ابو بکر رون دی وجہ کی ہے ابو حریرہ میں روتی اس واسطے رہا ہوں کہ آج میرے آقا نے میرے مال دی نسبت میری طرف کر دیتی ہے میری جان دی نسبت میری طرف کر دیتی ہے لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن دا میں کلمہ پڑھے اس دن تو لے کے ابو بکر نہ اپنے آپ نو اپنی جان دا مالک سمجھے نہ اپنے مال دا مالک سمجھے نہ حال آنا و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ سونیا صدیق دی جان دے مالک بھی آپ ہو تو صدیق دے مال دے مالک بھی آپ ہو قربان دلو چاہنا کیا چیز ہماری اسی 500 روپیہ دین لگے 1000 دین لگے استاد اعلان کر دے یا جی محفل ملاد شریف ہے حضور دے ذکر دی محفل ہے مہمان بھی آنے کوئی لڑیاں بھی لانی ہیں کوئی جھنڈیاں بھی لانی ہیں کوئی 2-3 دیگم بھی کھڑکانی ہیں بندہ بھی اندے کہ 1000 والا نوٹ نہ نکل آوے صدیق تے اننے وائی اپنا مال مار چھڑیا یار اللہ صحابہ اس واسطے اللہ پاک نے سانی حکم دیتا ہے کہ تسی پہلے مومن بڑھنا مومن تے پھر تھن پتہ لگے گا عظمت رسول تے چرچا کیے نبی دی عزت تے پیرا دینا یہ کیمیں دا کام ہے کہ دی اہمیت کیے اس واسطے پہلے ایمان دا ذکر فرمایا تے ایمان دے متعلق فرما کے اے نہیں آکھیا تسی مولوی والا ایمان بناؤ سارے مولوی نہیں ہیں جڑے پزاری مولوی آ ٹھیکیدار لاکھ لاکھ روپیہ دے 70 ہزار نات خان تا پیر بے ضمیرے اجر سرکار دی ختم نبوت غلطان اے بھی تا پیر ہے نا اے بھی تا سید ہے نا بولو تا سیدنا رمضان دا پیارا مہینہ صداقت رضوی پیرا روزہ رکھیا ہاتھ کھڑیاں لگی ہوئیاں جیل سپری ڈینٹا نا شادی ایک بھائی لکھ کر دے چھڑو کہ میرا ختم نبوت نا تعلق کوئی نہیں میرے نبی دے دین نا تعلق کوئی نہیں میں آج تو بعد یہ نہ اکسا کہ اپنے نانے واسطے میری جان بھی حاضر ہے میرا اللہ بیگ دمان ہے وہی نا کہ میرے نانے واسطے میں بھی حاضر ہوں میرا بیٹا فیض محی الدین بھی حاضر ہے میری جان بھی ہے اے شادی تسی لکھ کر دے چھڑو آج تو بعد تسی یہ نہیں کرنا کہ نانے واسطے میری جان بھی حاضر ہے اللہ بیگ دمان
لبیک دا معنی یہ ہوئی نا کہ یا رسول اللہ آپ دی عزت واسطے میں بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میری یہ ہوئی نا معنی کہ صدیق اکبر دسیا میرا کچھ نہیں، حال آنا و مالی اللہ لکا یا سونے میرا ہے یہ کچھ نہیں۔ صدیق دی عقل بھی تواڈے واسطے، صدیق دا علم بھی تواڈے واسطے، صدیق دا دماغ بھی تواڈے واسطے، صدیق دی زبان بھی تواڈے واسطے، ابو بکر دا مال بھی تواڈے واسطے، تے ابو بکر دی جان بھی تواڈے واسطے۔ اور باقی ہے کہ یارے بھی تاجدار ختم نبوت، یارے بھی سیدنا آل نبی اللہ اولاد علی اللہ، تے یار کیڑا سوکھا جا کم انہاں کہ شاہ جی صرف ایک گل کر دیو، سان چٹے کاغذ تے لکھ دیو، تھانے تے پولیس والی گڈی چ پانے پورے پروٹوکول دے نال اگے پولیس ہوئی فلسطین تسی اتنا لکھ دیو کہ آج تو بعد میں یہ گل نہ کر سا کہ میرے نانے دی ختم نبوت واسطے میں بھی حاضر ہاں، میرا بیٹا فیض محی الدین بھی حاضر ہے، میرے بچے بھی حاضر ہیں، میرے پوترے بھی حاضر ہیں، میں آپ میں یہ لکھ اشارہ بدل کے فرمایا بولو دسیو پیر انج دے ہوندے نہیں، میرا بابا رضوی یاد آ جدیاں رگاں حضرت قرار دا خون ہوئے نا وہ اپنے کردار تو ہی پہچانیا جاتا ہے۔ 1947 آج سید گل موچی تھی آج سید گل کھوکھر تھی آج سید گل جناب والا نائی تھی آج سید گل پٹھان تھی آج سید پیور جیڑا سید ہے نا پیور نقشبندی صاحب یہ دیگا رکھا حیدر قرار دا خون ہے وہ اپنی جان تا دے دے گا لیکن اپنے نانے دی صدنار نانے دی نموز نے غیرت کر کے کدی غداری نہیں کھائے گا۔ تابلو کہنا سوکھا کام مولوی لکھ کے دیتا پینا لکھ کے دیتا پر شاہ صاحب نے فرمایا سنو ہے نہ سیدہ حسنی حسین بولو تو صحیح ذرا بولو تو صحیح کہنے پیر نبی کھڑے ہو پیر ہوئے جڑا نبی دی عزت دا پہرے دار ہے سید ہو جڑا اپنے نانے دی عزت دا پہرے دار ہے توجہ فرما بڑے بڑے تو شاہ صاحب اور ایکو گال کی تھی اور فرما سونا سمودی ڈینٹ تو کہ سمجھیا کہ میں ڈر گیا میں لکھ کے دے دے گا فرمایا سید عطا اللہ شاہ بخاری اگر پھٹے تو بھی چڑھ جائے گا پھر بھی یہ وہی کہے گا کہ اپنے نانے واسطے ایک عطا اللہ نہیں ہزارہ عطا اللہ شاہ بھی ہوتی اپنے نانے کی ختم نبوت بدل قربان ہے۔ تاجدار ختم نبوت ہون کو سمجھ لگتی پئی ہے چھٹو نتو خیر ہے جا پیرو من جڑے اپنے نانا دی دینا یہ مولا حسین پتر دے چھڑے بولو تو صحیح طرح آج پر لگے پیر جڑے بڑے کھڑے ساڈا پیر ہو ساڈا لیڈر ہوئے جڑا اے گل کرے کہ انہیں جانا انہیں مانا رکھا ویسے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے حضرات گرامی سے واسطے رب کائنات جل جلالہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میرے پیارے مصطفیٰ دی عظمت یہ چرچا کرنے والی ہو نبی دی عزت کا پہرا دینے والی ہو پہلے مومن بن جاؤ انہاں دا ایمان میرے بھائی جان قابل قبول ہوئے گا جنہاں دا ایمان اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات نے فرمایا آمینو کما پیش نظر میرے بھائی جان اللہ رب العالمین واضح فرما رہی ہے اے میرے نبی دی عظمت دا چرچا کرنے والی ہو آمد رسول دے نعرے لان والی ہو ختم نبوت دے نعرے لان والی ہو پہلے اپنا ایمان ٹھیک کر لو سارے دا ایمان اس طرح نہ ہونا چاہیے اپنی مرضی والا نہیں پہلے من چیک کرا پہلے من چیک کرا اپنی مرضی والا نہیں سینہ زوری والا نہیں اپنی مرضی والا نہیں بلکہ آمینو کما آمن الناس پہلے سارے دا ایمان ایدہ ہونا چاہیے جنہیں پیارے مصطفیٰ دے صحابہ دا ایمان ہے میرے بھائی جان ذرا توجہ فرمانا اللہ دے پیارے حبیب کیونکہ مکریم آقا نے فرمایا اے مشکا شریف صفحہ نمبر 554 اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او فہتدیتم اللہ دا قرآن بھی آندہ ہے کہ میرے نبی دے صحابہ یہ تواڈے راہ پر میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ رشد ہدایت دے ستارے نے پتہ چلیا جنہ دا عقیدہ
جنہ دا ایمان اصحاب نبی صدیق اکبر دی ایمان جیسا، حضرت عمر دی ایمان جیسا، عثمان غنی دی ایمان جیسا، مولا علی دی ایمان ورگا ہوئے گا، انہاں دا ایمان بھی قبول ہے، انہاں دا ختم نبوت عقیدت پیرا دینا بھی بولو قبول ہے۔ میری بھائیان پھر ذرا توجہ فرمانا کہ بلا اسیرنا موسی رسالت مجاہد ختم نبوت پیر سید عطا اللہ شاہ سے بخاری صاحب دی صدارت وچ بیٹھن والیو ذرا توجہ تا دھیان فرمانا، اے میں نہیں قید لگا رہا، اللہ نے فرمایا اور اللہ دے رسول نے فرمایا، اللہ فرما رہا آمینو کما آمن الناس، اے لوگوں جے چاندیو ساڑیاں نمازاں قبول تھی بنین، ساڑا حج قبول ہو جاوے، ساڑی عبادات قبول ہو جائے، پہلے اپنا ایمان ٹھیک کرو، تا ایمان سارے اندہ انج دا ہونا چاہیے کہ میں پیارے مصطفیٰ دے صحابہ دا ایمان ہے۔ یہ گل میرے نبی نے فرمائی ما انا علیہ و صحابی ما انا علیہ اليوم و صحابی، اس کے واسطے اسی آنے ہیں جنہ میں 1,40,000 میرے نبی دے پیارے صحابہ سارے آ جاندے، جنہ میں حضرت ابو بکر دا ذکر بھی ہو جاندے، حضرت عمر دا ذکر بھی ہو جاندے، عثمان غنی بھی آ جاندے نے، مولا علی بھی آ جاندے نے، مولا حسن بھی آ جاندے نے، مولا حسین بھی آ جاندے نے، حضرت ابو سفیان بھی آ جاندے نے، حضرت امیر معاویہ بھی آ جاندے نے۔ جدو اسی کہنے ہیں کہ ساری جن صحابہ، ساری جان صحابہ، سارے قید صحابہ، سارے رہبر صحابہ، سارے رہنما صحابہ، سارا فخر صحابہ، سارا مان صحابہ، ایڈا ہی مطلب ہے سونے نبی دے دماد بھی آ جاندے۔ اسی یہ گج وج کے آنے لوگوں کہ اگر تسی چاہندی ہو ساڑا ایمان ٹھیک ہو جائے، ساڑا اعتقاد ٹھیک ہو جائے، پھر اپنی مرضی نہیں کرنے، سینہ زوری نہیں کرنے، پھر سارے اندہ ایمان انج دا ہونا چاہیے کہ میں پیارے مصطفیٰ دے پیارے صحابہ دا ایمان ہے۔ ایمان تو بعد میرے بھائی جان رب کائنات نے صرف ایک گل نہیں فرمایا سب دا ایمان بھی اسی طرح دا ہونا چاہیے کہ کلمہ سونے پاک نبی دا پڑھنے تو بعد سارے نے وفا بھی انج کرنی ہے جنہیں صحابہ نے کیتی ہے، عظمت رسول دا چرچا بھی انج کرنا ہے جنہیں صحابہ نے کیتا ہے، عزت رسول تے پہرا بھی انج دینا ہے جنہیں صحابہ نے کیتا ہے، تے نبی نال وفاما بھی انج کرنی ہے جنہیں پیارے مصطفیٰ دے پیارے صحابہ نے کیتیاں نے۔ آؤ حضور دی عظمت دا چرچا ایک پاس جناب جلسہ ہو رہے ہیں، مکہ دے سارے کافر اکٹھے ہو گئے جمع ہو کے ماد اللہ نبی پاک دی ذات تنقید کر رہے ہیں، کوئی کس طرح دا لفظ بول رہے ہیں، کوئی کس طرح دا لفظ بول رہے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کافران دے بڑے بڑے سارے اکٹھے ہو گئے، کوئی کس سے چوک دے وچ کھڑا ہو کے گل کر رہے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، کوئی کس سے مقام تے کھڑا ہو کے گل کر رہے ہیں کہ نبی ہماری مثل ہے۔ کہ اللہ اکبر، ایک پاسے مکے دے کافر ہیں، ایک پاسے میرے نبی دے پیارے وفادار صحابہ نے، مکے دے کافر گلیے میں گلہ کر رہے ہیں کہ جناب اس نبی دا کلمہ نہ پڑھنا، اے دے ہاتھ تے بیعت نہ کرنا، انہ دے نال نہ لگنا، اے تے ساڑے ورگے معاد اللہ، اے تے ساڑے ونگو بشر نے۔ دوے پاسے میرے نبی دے پیارے صحابہ جنہ میں سونا ابو بکر بھی ہے، سونا عمر تے عثمان بھی ہے، سونا عباس تے حضرت عبداللہ بھی ہے، حضرت مولا علی بھی نے۔ مولا علی فرما رہے نے لوگوں انہ دیاں گلہ وچ نہ آنا، جڑا اللہ نے سن شان والا رسول دیتا ہے اس سونے نبی دیاں بولو بڑی شانہ نے۔ مولا کائنات مولا علی خیر خدا اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے، فرما لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا لوگوں اللہ کریم نے جیڑا پیارا شان والا رسول بھیجی ہے، عظمت والا رسول بھیجی ہے، من انفسکم، اس سونے نبی دی صورت ورگی کسی دی صورت بھی کوئی نہیں، جمال ورگا کسی دا جمال بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ادھر بھی بھائی کی صداقت رضی ادھر بھی جلسہ ہو رہی ہے، ادھر بھی جلسہ ہو رہی ہے، ادھر بھی گلہ ہو رہی ہیں، پھر یہ اللہ دا قرآن گواہی دے رہی ہے۔ مکہ دے کافر تے وڈے دشمن جڑے نبی پاک علیہ السلام دے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں، کوئی کس طرح دے کوئی کس طرح کہ ایکو گل انہاں دی زبان ہوتے کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم رسول کو نہیں دیکھتے، رسول ہماری طرح ہے، رسول ہماری طرح ہے۔ ادھر بھی گلہ چھڑ پئیاں، ان پتہ چلیا جنہاں دا عقیدہ کافراں نال رلے گا
صحابہ نال رلے گا انہاں دا تعلق مصطفیٰ دے صحابہ دے غلاماں نال کیا بڑے وصوف دینا اسیر ناموس رسالت پیور سید پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری آپ دی صدارت وچ بیٹھ کے گل کر رہی ہیں یا 1,26,000 صحابہ جدے وچ بدوی صحابہ بھی نے مہاجرین تے انصار بھی نے بڑے وصوف نال بات کر رہی ہیں سوشل میڈیا دا دور ہے ٹائم قیامت تک 1,26,000 صحابہ دے وچوں سان بھی کسی صحابی دا کوئی نام دسے جنہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے یہ گل کیتی ہوئے کہ ماد اللہ نبی ہماری طرح بشر ہے نبی کو دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے قیامت آ سکتی ہے مرزا جیلمی تو لے کے یہ ڈنگر ڈاکٹر ٹائی والے تک غامدی تک یہ جناب طارق مسعود تک جڑا بدبخت آنے کہ ماد اللہ نبی نے پڑھنا نہیں آندا قرآن وچ گرامر دیاں غلطیاں نے کہنے قیامت تک ایک صحابی دا قول سن کوئی وخا دے کسے صحابی آکھے ہوئے ماد اللہ ساڑھے نبی تے پڑھنا نہیں آندا ساڑھے نبی تے لکھنا نہیں آندا ساڑھے نبی تے ساڑھے ورگا ساڑھے نبی تے رب نے کوئی اختیار بلکہ مولا علی بولے نے فرمایا لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو لوگوں جس پیارے نبی السلام دا میں علی نے کلمہ پڑھی ہے جس نبی نو علی نے اپنا ویر بنایا ہے بنا اس سونے آمینہ دے لال ورگا اس دھرتی تے نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی ہے نہ بولو نہ کوئی اور آئے میرے بھائی جان شمائل ترمذی صفحہ پہلا حدیث نمبر 4 وہ تو اللہ دا قرآن علی پڑھ رہی ہے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم من تفسیر دور منصور بن کے رہے جسے علائن من انفسکم آپ نے فرمایا یہ او رسول ساڑھے وچ آیا ہے جتی سونے ورگا کوئی اور دردی تے ہے کوئی نہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بھی قرآن دی آیت پڑھی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم وہ نہیں ان انفسکم حضرت علی آدن انفسکم حضرت عبداللہ ابن عباس آندے نے من انفسکم انفس دا معنی ہے اس سونے نبی دی صورت بے مثال ہے انفسکم دا معنی ہے جس سونے دی صورت بے مثال ہے اس آمنہ دے لال دی سیرت بھی بے مثال ہے میرے بھائی جان جڑا بندہ سیرت النبی دا جلسہ رکھے سیرت النبی دا جلسہ سیرت النبی دا جلسہ سیرت النبی دا جلسہ سنیہ دا میلاد دا جلسہ انہا دا سیرت النبی دا جلسہ انہا دا سیرت النبی دا جلسہ سنیہ دا میلاد دا جلسہ مطلب ہے کہ سیرت النبی دا جلسہ راکے وہ بیان کے کر رہے ہیں کہ جناب نبی ساڑھے دیا نا سیرت دا جلسہ بھی سنی کرے گا کہ سورت دا جلسہ بھی سنی کرے گا یہ تعلق صحابہ دے نالے یہ تعلق نبی دی آل نالے یہ تعلق سرکار دے دین نالے وہ کہیں گے لقد جاءکم رسول من انفسکم ومن انفسکم لوگوں ساڑھے آقا دی سیرت بھی بے مثال تے آمینہ دے لال دی صورت بھی بولو بے مثال اس واسطے تاجدار گولہ پیر سید مہر علی شاہ نے اے قرآن حدیث دی ترجمانی صحابہ دی عقیدے دی ترجمانی کر کے اس امت نو یہ مسئلہ سمجھایا کہ مخ چند بدر شاہ شانی متھے چمک تلاٹے صدقے دوڑنے پڑھنے تھے اور بھائیہ صداقت جب اللہ حضرت نے گل مکا دیتی ہے صحابہ دی عقیدی دی روشنی بکلمہ پڑھن تو بعد اور جنیا اپنے کچھ نہیں دیندہ بدن میں حجام تمہارے لیے ہمیں صبح تمہارے لیے اب علاج تو جان بھی حضور واسطے تا زبان بھی حضور واسطے کہ ہاتھ روٹی کھان واسطے نے جب کے وہ تاجدار ختم نبوت اسیر نموس رسالت سید اپنے نانے دی صدا پہلے دار سید کی صدارت میں بیٹھ کر غیرت من حلالی ماما دی حلالی پتر ہاتھ چاہ کے اے میرا بابا دا خادم
تاجدار ختم نبوت حضرات تشریف رکھو جی تشریف رکھو ماشاء اللہ سب مکے مدینے لے جائے تکیل غیرت مند سیکنی صدارت ہوئے تو کام نہیں چلتا ہے ذرا توجہ فرما ہے ذرا بولو سبحان اللہ یہ بات ہے جلسہ حضور کے ملاد درہ کے تو بند سستی کرے وَتُعَذِّرُوا ہو یہ نوع دن عظمت رسول کا چرچا یہ نہیں کہ حضور دی بات ایلو چرچا نہیں آدھے بھائی صاحب اتنا دے گانے مکے ان کو جناب سو تاجدار ختم نبوت اللہ دیا بندے ہاتھ ہے ضرور نہیں اور یہ 5 منٹ نہیں 2 منٹ نہیں یاد 300 سال وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةً سِنِينَ وَازْدَادُوا 300 سال تے 9 دہاڑے نقشبندی سامنے ہوئے ذرا کہتے نقشبندی تے لوگ کرے صدیق تے اپنی جان مار دیتی ہے نقشبندی بندہ نہیں مار جائے گا مولا علی نے ماری تیری نیند پر نہ مار وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ قتل کیا صدیق بلکہ خار میں جان اس نے دے چکے حفظ جان تو جانے خلودے ان کی ہے انہیں دی جان انہیں پھر دی ہاتھ وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر ہے ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے اصل رسول تنگیوں سے تاج ہر کی ہے کہ 300 سال تے 9 دہاڑے نال قرآن دے جن کتا بلیغ عزت خاطر وقلب ہم باسطو زراعی بن وسیل اپنے ہاتھ لپنے کر سکتے تو تے میں 5 منٹ نہیں زارہ دے بابے دے نہ ہاتھ نہیں جا سکتے تاجدار ختم نبوت ہاتھ بول زندہ باد 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 زندہ تاجدار ختم نبوت بیت القاش جنہیں بابا خادم رسول جنہیں بابا مہر علی جنہیں بابا غزالی زمان جنہیں پیر جماعت علی جنہیں مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی جنہیں قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی این کلی ہوندن ایڈل جنہیں اپنی اپنی دور حسن نیازی صاحب در دور نہیں دیکھے علامہ شبیر صاحب حسن نورانی صاحب در دور نہیں دیکھے نیازی صاحب در میں نہیں دیکھے تو سب دیکھے ہوگا لیکن باب خادم رسمی دیکھے باب رسمی دیکھے نیازی صاحب نے ملخات کوئی نورانی صاحب نے دیکھے 55 دے اندر لیکن انہوں نے کردار دیکھے کہ جنے فقط جنے نے کام کیتا ہے لیکن باب خادم رسمی دیکھے فیض آباد بھی دیکھے جلت بھی دیکھے آج کریاں لگیاں بھی دیکھے جناب داتا دربار بھی دیکھے مار روت بھی دیکھے لیکن میرا دل گواہی دندر تو کاش اے درمیان میں خلا نہ آبیا اے حضور کا ملاد پڑھیا جامعہ جنہیں بابا خادم رضوی پڑھ گیا جتنے آپ نے رسول کا نعرہ لگ رہا کاش یہ نعرہ لگے کہ کتاب نبی یہ کتاب کی آمد تلوار والا نبی کی آمد جنگ والے نبی کی آمد نبی یہ مولا ہے کی آمد صرف یہ وہی نعرہ لگا آمد مصطفیٰ رحمت کی یاد حضور رحمت للعالمین بھی ہے حضور اللہ کا فضل قدیر بھی ہے لیکن میرے آقا نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحش وانا الحاشر وانا العاقب وانا نبی التوبہ وانا نبی الرحمہ وانا نبی السیف وانا نبی القتال وانا نبی الملاحم فرمان میں رحمت والا بھی ہوں میں تلوار والا بھی ہوں میں جہاد والا بھی ہوں کاش اس امت کو اسی طرح خطبہ پیران اعظام پیغام دیتے اور بچیوں اور نوجوانوں اور بزرگوں اس نبی کی
چرچا کر رہے ہیں جو نبی تلوار والا بھی ہے، جہاد والا بھی ہے، نبی گناہ بھی ہے، جمع والا نبی بھی ہے. تو آج ایک منظر اور ہونا تھا. آج فلسطین کے لیے ہمیں قلم پرست کے سامنے احتجاج نہ کرنا پڑتے. آج بیت المقدس کی حالت دیکھ کر ہمارے دل نہ روتے. آج ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ظلم دیکھ کر، اپنی فلسطین مظلومہ کا ظلم دیکھ کر آج ہمارے دل خون کی آنسو نہ روتے. نظارہ کچھ اور ہونا تھا، منظر کچھ اور ہونا تھا. کاش تین جیسے ہو گیا کہ بابا خادم نصفی دس گیا، حضور کا ملان بیان کیتا ہویا جنہیں خادم نصفی بیان کر گیا. ہمیں نبوس رسالت کا مسئلہ بیان کیتا ہویا جنہیں بابا دس گیا. آج منظر صداقت کچھ اور ہونا تھا. آج تیرے جیسے 5 سالہ بچے سے میں کہہ رہا 5 سالہ بچے تو لے کے 100 سالہ قابل تک ایک ہی آواز آنی تھی، حق کی خاطر نکلے گئے، باطل کو مٹا کر دم لے کے دین کو تخت پہ لانا ہے، وعدہ نبھا کر دم لے کے ختم نبوت کا پرچم. آپ نے کہنا انشاءاللہ ختم نبوت کا پرچم. اولی بولو ختم نبوت کا پرچم، اور ایسا بولو ختم نبوت کا پرچم. سارا دین ایک پاس ہے، عقیدہ ختم نبوت کا پہرا کے پاس ہے. تو میں مسجد میں بیٹھے ہوں نا پینا نہیں صدارت میں ہاتھ بھی چاہو چاہے تسی ہاتھ، لیکن چاہے کوئی دیر بعد صحابہ ایک نہیں 2 نہیں 1200 صحابہ نے اس عقیدے کی خاطر جنگ شمامت اپنی گردنہ کٹا کے اپنے جسمہ دیا بوٹیاں کرا کے دسیا ہے مدینہ الاولیاء کی سرزمین پہ رہنے والا. سارا دین ایک پاس ہے، عقیدہ ختم نبوت کا پہرا ایک پاس ہے. آپ نے کہنا انشاءاللہ، یہ کہنا بولو انشاءاللہ ختم نبوت کا پرچم، ختم نبوت کا پرچم. پھر اچھا کہ ختم نبوت کا پرچم گھر پر لہرا کر دم لے کے ناموس نبی کی خاطر، ناموس نبی کی خاطر، ناموس صحابہ کی خاطر، ناموس اہل بیت کی خاطر. اشنا مرزا جیل میں بھی آج صرف ملاد کرنا نہیں جان گے، اور ٹائگر ڈنگر ڈاکٹر میں دسنا ہے، تارک مسعود میں دسنا ہے. جس بدبخت نے کیا معاذ اللہ قرآن پاک میں گرامر دی غلطیاں نبی پاک نے پڑھنا لکھنا اے وَتُؤَثِّرُونَ عظمت رسول کا چرچا بھی انواع کرنے. جدو کوئی نبی دی ذات تے اٹیک کرے، کوئی نبی دی نازل ہونے والے قرآن تے اٹیک کرے، وَتُؤَثِّرُونَ اس ویلے آمنان دے لال تے قرآن دی عزت تے پیرا دی ہمیں وعدے میں دسنا ہے. وَتُؤَثِّرُونَ دسنا ہے. تارک مسعود دیو بندی دی غلط فہمی ہے، اتنی اپنی گرامر ٹھیک نہیں. کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے اتھے قرآن نہیں آکھیا ذالک القرآن نہیں، ذالک الکتاب. اللہ جانتا سی کئی بدبخت کتاب پر اعتراض کریں گے تو رب نے فرمایا حضرت ذالک الکتاب لا ریب. ورنہ اس کتاب کی کتابت میں زبر ہو یا زیر ہو، پیش ہو یا شد ہو، کتاب کی کتابت میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ختم نبوت کے پہرے دار توڑی گل کر رہا یہ آنگلوں تو پڑھائی کری ہے. کیا بچوں کو ادھر بھیج کر آپ یہ بنانا چاہتے ہو کہ بچہ پڑھ کر آئے تو وہ معاذ اللہ ہمیں آ کر یہ بتائے قرآن میں ریب ہے، زبر کی غلطیاں ہیں، کچھ ایسے ٹھیک ہیں کچھ ایسے غلط ہیں. جس پیغمبر پر اللہ نے نازل کیا اس کو نہ پڑھنا آتا ہے، کیا ایسا بچوں کو پڑھائیں گے؟ نہیں. آپ یہاں مغلے داروں کو میں بتا رہا ہوں قاری محمد فیاض صاحب کے پاس بھیجے، انشاءاللہ آپ کا بچہ جب ادھر سے پڑھ کے جائے گا نا وہ چوک ہو یا کر ہو ایک ہی بات کرے گا، ابا جان، امی جان، چچو جان، مامو جان، خبردار جس کتاب کو میں نے پڑھا ہے اور یہ جو کتاب جس پیغمبر
پر اللہ نے نازل کی ہے. قرآن لا رہے ہے اور آمنہ دا لال بھی آئے ہے. خلیقتا جس گئے مرزا جنوی تیری سوچ غلط ہے. طارق مسعود تیری سوچ غلط ہے. ٹائی والے ننگے ڈاکٹر تیری سوچ غلط ہے. بتانا ہے ہم سنی ہیں، نقشبندی ہیں، قادری ہیں، سعیدی ہیں، چشتی ہیں. ہم اپنے زندگی کے آخری خون کے قطرے تک، آخری سانسوں تک ختم نبوت پر پہرا بھی دینا ہے، ناموس رسالت پر پہرا بھی دینا ہے. گلی گلی کچھ چاہیے پیغام دینا ہے. اور لوگوں قرآن میں جناب کوئی نہیں. خلقتا مبرا من کل آئے. آمنہ دے لال میں جناب کوئی نہیں. بھائی جان نہ پڑھنا نہ لکھنا یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. حضرت نقشبندی صاحب جدی تربیت علمی طور پہ، روحانی طور پہ، جد نظریاتی طور پہ خواجہ نواب الدین کیتی ہوئے. ایک گل میں تا کیتی تم سمجھ آئے. جدی تربیت حضور غزالی زمان کیتی ہوئے، جدی تربیت مہر علی کیتی ہوئے. بھائی جنہوں قرآن نقشبندی صاحب قرآن پاک سکھایا بھی پڑھایا بھی. خواجہ نواب الدین ہوئے قرآن پڑھایا بھی سکھایا بھی. خواجہ محمد معصوم ہوئے قرآن پڑھایا بھی سکھایا بھی. امام ربانی ہوئے قرآن پڑھایا بھی سکھایا بھی. داتا صاحب ہوئے قرآن پڑھایا بھی سکھایا بھی. غزالی زمان ہوئے قرآن پڑھایا بھی سکھایا بھی. مہر علی ہوئے قرآن پڑھایا تو سکھایا. احمد رضا ہوئے قرآن پڑھایا تو سکھایا. باقی خادم حسین نظمی ہوئے. مولانا شبیر ابان صاحب پھر ایک کہے کہ یار جس کو فلانے نے قرآن پڑھایا فلانے نے سکھایا اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا اس کو تو لکھنا بھی نہیں آتا. بتا اعتراض امام ربانی پر ہے یا نہیں؟ اعتراض خواجہ نواب الدین پر ہے یا نہیں؟ اعتراض غزالی زمان پر ہے یا نہیں؟ اعتراض مہر علی پر ہے یا نہیں؟ ہم یہی بتانا چاہتے ہیں جس کی تربیت قرآن پڑھائے سکھائے یہ کتا اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں نائلی ہو سکتی ہے. تو ذرا صوفی بن کے بیٹھا اس میں نائلی ہو سکتی ہے. جس نے جامعہ نعیمی میں پڑھا ہو، نظامی میں پڑھا ہو، انوار علوم میں پڑھا ہو، بھائی غلطی لگ سکتی ہے. جس کو قرآن سکھانے والا بھی اللہ پڑھانے والا بھی اللہ. انتظار کریں بیٹھو جی اللہ تعالی مکہ مدینے لے جائے اور ایمان بچاؤ بیلیو اور بیلیو نماز روزے حج زکات ساری پیچھے ہو. اور پہلے ایمان ہونا چاہیے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نہ. اور میری ملت نوجوانوں اور اس محلے چڑھانے والے اور قاری محمد فیاض صاحب دیا مقتدیوں اور مسجد دی انتظامیہ والے اور تلکھا مبارکہ ہونے یار دسو جی عقیدہ ہوئے کہ قرآن میں زبر زیادی غلطیاں اور دی نماز ہو جائے گی. یہ عقیدہ یہ ہوئے کہ ماد اللہ ساڑھے نبی پاک نو بابا نہ پڑھنا نہ لکھنا یہ آئے تھے ساڑھا نبی بھی آئے ہوئے. میں اگلی مثال دیتی یہ مثال خالی صاحب بن دی نہیں کہ میرے قرآن اللہ رب اپنے نبی نے پڑھا رہا. اللہ اکبر. فرما الرحمن علم القرآن. فرما الرحمن ہے جنہا سارا قرآن اپنے محبوب نے سکھایا. جدو پڑھان کی بات آئی فرما سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. فرما سونے محبوب نے قرآن سکھایا بھی اللہ نے پڑھایا بھی اللہ نے. میرے بھائی جان رومال علی تیرا دھیان فرمانا انہیں عظمت رسول دا چرچا انہیں نبی دی عزت مسئلہ جنہیں سمجھ آئے گا جنہیں دا عقیدہ یہ میں کرے گا عزت رسول دی گلو کرے گا. دا عقیدہ لوگوں قرآن وچ ریب کوئی نہیں. آمینہ دے لال وچ بولو عیب کوئی نہیں. تے گلی گلی تو کوچا کوچا سمجھ
جاکم رسول عظمت رسول دا چرچا بھی کر دے کہ وہ شان والا نبی آئے عظمت والا رسول آئے جنہوں اللہ نے ختم نبوت تاج عطا فرمائے فرما بچیو اسی اس نبی دا میلاد منا رہے ہیں اس نبی دا جشن منا رہے ہیں جس پیارے نبی تو بعد اس دھرتی دے نہ کوئی نما نبی آنا ہے نہ کوئی نما رسول آنا ہے میں عرض کر رہی ہوں پہلے یہ عقیدہ رکھنے جنہیں نبی دے صحابہ دیا عظمت رسول دا چرچا بھی ان کر لیں مولا کائنات مولا علی ہنی چرچا کر رہے ہیں کہ لما راقب لہو ولا بادہ مثلہو فرما میرے نبی جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی ہے تو نہ کوئی ہو رہا ہے اسے عقیدے دی ترجمانی اصل سارے ڈال کے ان کر لینے ہیں اپنے عقیدے دا اپنی ایمان دا بھی ہزار ہو جائے کہ سونا ہے من مونا ہے پڑھو جی سونا ہے من آئے نیامن تیرا اللہ کوئے سادیا واری جہاں پڑھو سونا ہے من مونا ہے پڑھو جی سونا ہے من مونا ہے بھائی سونا ہے من مونا نیامن تیرا اللہ کوئے سادیا واری جا حضرت جناب ابو ہریرہ آپ بھی بڑے پیارے انداز کے اندر عظمت رسول دا چرچا کر رہے ہیں لوگوں کا بہت بڑا اجتماع ہوئی جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 204 فرما ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کان الشمس تجلی فی وجہک فرمایا لوگو میں قریب تو قریب ہو کے سونے نبی نے لکھی ہے فرما میری آنکھاں نے سونے نالو کوئی اور سونا نہیں لکھی ہے فرمایا احسن فرما جتے ساری کائنات حسن ختم ہو گئے وہ تو میرے سونے آقا دے حسن دا جلوہ شروع ہوتا ہے یہ ہے میرے بھائی جان وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا ایمان والیو عظمت رسول دا چرچا بھی کرنا ہے کہ نبی بولتے چرچا بھی اے انہیں واقع علودی عظمت دا چرچا بھی انہیں واقع نہیں کہ نبی دی عزت پیارا بھی بولو انہیں وعدے کروں تیرے نام پہ جان فیدا ایک جان کیا دو جہاں فیدا اس واسطے میرے بابا جی خادم حسین صاحب رضوی کلام آل حضرت دی تشریح نے فرما دے سن کہ سونے نبی دا کلمہ پڑھنے والی ہو سچیاں سچیاں پیرنال پیار کرنے والی ہو اپنے امام دی قدر کرنے والی ہو اپنی استاد دی عزت کرنے والی ہو اپنے ماں پہ دا حیا کرنے والی ہو اپنے والدین نال احسان کرنے والی ہو تو کہ میرے بھائی جان نبی پاک دے دین دی برکت نال ماں پہ دا بھی بڑا مقام دے جڑا بندہ ماں دے پیر چومے ایویں سمجھے جویں کعبے دا بوہا چوم رہی ہے جڑا ابے دے پیر چومے ایویں سمجھے جویں جنت دا دروازہ چوم رہی ہے جڑا اپنی بیٹی دا متھا چوم دے 100 شہیداں دا ثواب ملے گا قسم نال قاری محمد فیاض صاحب اے ساریاں بہاراں اے ساریاں برکتاں میرے سونے آقا آمنہ دے لال دی وجہ نال اے واسطے میرے بھائی جان اسی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں جس والے او تاریخ پڑھی جاندی ہے کہ باپ جناب بیٹا اپنے باپ نو جناب چوک دے اندر لا کے نقشبندی صاحب کھڑا آندا میں اپنا باپ بیچنا چاہنا ہے کوئی میرے باپ دا خریدار اگلے چوک وچ قاری محمد فیاض صاحب گئے ایک ماں نو بیچ رہی ہے اگلے چوک وچ گئے ایک باپ زندہ اپنی بیٹی نو دفن کر رہی ہے یار ذرا اے منظر سامنے لیا جڑے بدبخت آندے نے تو نبی دا ذکر کیوں کر دیو نبی دی آمد دی خوشی کیوں کر دیو بدبختہ اس واسطے اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا ہے تب مومن اپنے نبی پاک دی آمد اپنے تے احسان سمجھ کے کہ سونا نبی دے اگر نہ آویا اج ساڈا بھی حال ہی ہویا ساڈا حشر بھی ہویا کہ سمنا باپ نو باپ دا مقام ملیا ماں نو ماں دا مقام ملیا دھی نو دھی دا مقام ملیا سارا صدقہ آمنہ دے لال دے تے اسی رب دا شکر ادا کرن دے واسطے اس طرح دی سچیاں پیرن بلا کے اے دے کتیاں بلا کے اس رب دا شکر ادا کرنے
یا اللہ اگر تیرا نبی نہ آندا اج اساں بھی اپنے ماں پیو نو منڈیاں وچ بیچ دے گیا اج دھیاں نو زندہ دفن کر دیا سونیا تو احسان کیتا ہے اسی تیرا احسان من کے تیرا شکر ادا پہ کرنے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا ہاتھ چکنا پڑے گا مل گئے مصطفیٰ اور کیا یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا بلیا میدان اور کہ بلا پی جی میدان اور ایک حضور دی پیاری صحابیہ قبیلہ بن دینار نہ تعلق انصاری عورت وہ دا باپ بھی شہید ہو گیا وہ دا عائشہ بیٹا بھی شہید ہو گیا وہ دا خامد بھی شہید ہو گیا بعد میں کہتے دا بھیرا بھی چار رشتے زبا ہو گئے تھوڑی دیر تو بعد پھر دی خبر آ گئی قتل آخو کے قتل زوجو کے قتل آبو کے اور تو تلوار لے کے میدان اود وال جا رہی ہے اس میدان کے اندر تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے اس عورت کا جواب سنوا دینے باپ یار قالت فلما نولا فرمایا میرے سامنے آ کے میرے بھائی دا ذکر کرنے والی ہو میرے ابے دا ذکر کرنے والی ہو میرے خامد دا ذکر کرنے والی ہو ان نریاں گلاں نہ کرو جو میں تلوار لے کے اپنے گھر دے وچ آئی ہاں اپنے باپ دی خاطر نہیں آئی اپنے بھائی واسطے نہیں آئی اپنے خامد واسطے نہیں آئی ان ندی گل نہ کرو قالت فما فعل رسول اللہ آج بیلیہ تو 1000 روپیہ دے کے آنکھیں بڑے احسان کر چھڑیا وہ بھی میرے نبی دی صحابیہ قبیلہ بنی دینار دی خاتون ہے جنہاں نبی دے ناتے اپنا بھیرا بھی کہا چھڑیا جنہاں احمد دے لال دے ناتے زہرہ دے باپے دی عزت واسطے اپنا خامد بھی کہا چھڑیا جنہاں زہرہ دے باپے دی عزت تے اپنا بڑا باپ بھی شہید کرا چھڑیا تا پھر بھی آن دیئے ان ندیاں گلہ نہیں کرنیاں قالت فما فعل رسول اللہ میں نے دس سنا میرے نبی دے کے حال وچ نے میں نبی دا ذکر سنا یہ تے بابا آندا گل نوکراں دی نہیں گل مالکاں دی ہی ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ شاہ سے وہ عورت آندی ہے کہ میرے سامنے باپ دا ذکر نہ کیتا جائے میری ماں دا ذکر نہ کیتا جائے میرے سامنے حضور دا ذکر کرو میں دسو میرے آقا کس حال وچ نے انہاں کہ نبی پاک نو مل کے انہاں کہ تسی دسو تے انہاں اشارہ کیتا سرکار سامنے کھڑے نے عورت بھیجی جاندی ہے نہ اپنے باپ دی پرواہ ہے نہ اپنے خواہش دی اننے واہ پیار جنہوں بابا دا حضور نال پیار کیویں کرنے ہولی بولو حضور نال پیار کیویں کرنے اور دب کے بول عورت دوڑتی گئی حضور دے چہرہ ویکھیا تو کیا میں سونیا تسی مل گئے سارے غم مٹ گئے مل گئے